بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپریڈ اسلامک انفارمیشن کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو ہمارا محبتوں بھرا سلام۔ آج ہم آپ کو غسل کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی غسل کا سنت نبوی کے لحاظ سے کیا طریقہ ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اگر تم لوگ جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ ایک دوسری آیت میں ہے کہ بے شک اللہ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بیوی سے ہم بستر ہو تو اس پر غسل واجب ہو گیا، خواہ منی نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ناپاک دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے پاکی کے مسائل کو قرآن میں بیان کیا۔ اگر پانی ہو تو اس سے ناپاکی کو دور کرو، اور اگر پانی نہ ہو یا ہو لیکن استعمال کرنے کی قدرت نہیں تو تیمم کر کے ناپاکی کو دور کرو۔ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، چھوٹی ناپاکی یعنی بے وضو ہونا۔ اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے شریعت نے سنت کے مطابق وضو کرنے کو مشروع قرار دیا۔ نمبر 2، بڑی ناپاکی جسے جنابت کہتے ہیں۔ یہ بالغ آدمی پر احتلام ہو جانے کی وجہ سے یا بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے میاں بیوی دونوں پر طاری ہوتی ہے۔ اسی طرح عورت پر ایام مخصوصہ کے زمانے میں اور بچہ جننے کے بعد چند ہفتوں تک یہی ناپاکی طاری رہتی ہے۔ یہ چاروں صورتیں بڑی ناپاکی کہلاتی ہیں۔ ان سے پاک ہونے کا طریقہ جو احادیث میں بتایا گیا، اسی طرح سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی پاکی کو شریعت نے غسل سے تعبیر کیا ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3، تمام بدن پر پانی بہانا۔ ان تینوں فرائض میں سے اگر ایک بھی فرض رہ گیا تو غسل درست نہ ہوگا اور آدمی ناپاک ہی رہے گا۔ اس حالت میں نہ نماز صحیح ہوگی اور نہ ہی تلاوت قرآن پاک۔ بدن کا ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا اور آدمی بدستور ناپاک رہے گا۔ ناک اور کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا بھی ضروری ہے۔ انگوٹھی یا چھلا اگر تنگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ یہ تو تھے غسل کے فرائض۔ اب غسل کی سنتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا۔ نمبر 2، استنجا کرنا اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا۔ نمبر 3، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 4، پہلے وضو کر لینا۔ نمبر 5، تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ امید ہے کہ آپ غسل کا صحیح طریقہ یعنی سنت نبوی کے لحاظ سے طریقہ سمجھ چکے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔